ہر ایک چیف جسٹس کو 2000 کے بعد جو بھی آیا میں نے کہا جی مہربانی کریں آپ اس پر غور کریں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ million Altaf Hussain came distributed by the Dr. Yusuf Advocate. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ کراس فائر، میں ہوں مہر بخاری۔ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حضرت ختیجہ سے لے کر بے نظیر بھٹو تک کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ امت محمدی اتباع رسول میں خواتین کا کس قدر احترام کرتی ہے، لیکن دیگر معاشروں کی طرح مسلم معاشرے میں بھی اقتدار و اختیار کے حریصوں کی اپنی ہی الگ تاریخ ہے۔ آج وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے توہین عدالت کیس میں نرگس سیٹھی وزیر اعظم کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کروا کر نکلی تو یوم خواتین کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان کو یوں خراج تحسین پیش کی۔ آج جب عدالت میں مجھے دفاع کے لیے وٹنس کی ضرورت پڑی، مردوں نے ریفیوز کر دیا، ایک عورت میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جی وزیر اعظم صاحب، آپ بالکل درست فرماتے ہیں، کبھی کبھی مرد نام کے ہی مرد ثابت ہوتے ہیں اور حوصلہ عورت دکھا جاتی ہے۔ جیسے ایک عورت آپ کے ساتھ عدالت میں حوصلہ دکھا رہی ہے، بالکل ویسے ہی بلکہ اس حوصلے سے کہیں زیادہ حوصلے کے ساتھ ایک عورت عدالت کے باہر شارع دستور پر ایک ایسے مسئلے پر چٹان سا حوصلہ لیے ڈٹی کھڑی ہے کہ جس مسئلے پر حوصلہ ایک مرد وزیر اعظم کو دکھانا چاہیے تھا۔ خیر، ہماری تاریخ کی ایک اور حالیہ مثال سنیے ناظرین۔ اصغر خان کیس کی صورت میں آپ کو بتائے دیتے ہیں، ہمارے سروں کو ندامت کے ساتھ جھکا دینے والی یہ ایک مثال ہے۔ 1986 میں جب بے نظیر بھٹو وطن واپس لوٹیں تو قوم نے عزت و احترام سے انہیں نوازا، لیکن اقتدار کے حریصوں اور لوگوں کے حق حاکمیت پر ڈاکہ زنی کا شغل فرمانے والی قوتیں سازشوں کے جو تانے بانے بن رہی تھیں، انہیں دیکھ کر حبیب جالب نے کہا تھا یہ جنرل کرنل ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے۔ آج 26 سال بعد اصغر خان کیس میں یونس حبیب کی غیر مشروط معافی کے ساتھ کیے گئے انکشافات حبیب جالب کے تخیل کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یونس حبیب نے انکشاف کیا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ اور غلام اسحاق خان نے انہیں قومی مفاد میں 1 ارب 48 کروڑ روپے کا بندوبست کرنے کا کہا۔ ان کے انکار پر انہیں ایف آئی اے نے 5 دنوں کے لیے تحویل میں لے لیا۔ یونس حبیب نے ہمارے رپورٹر شاکر سلنگی صاحب کے سامنے اور کیا کیا انکشاف کیا، ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ بتائیں کہ پیسے کتنے دیے گئے تھے سیاستدانوں کو، کیوں دیے گئے تھے؟ ٹوٹل اماؤنٹ جو دی گئی تھی وہ 35 to 40 کروڑ جو دیے گئے تھے، اور اس میں سے کوئی آئی ایس آئی کو سب سے زیادہ فنڈ دینے قریباً 14 کروڑ آئی ایس آئی کو دیے گئے، 7 کروڑ روپیہ جام صادق علی کو دیا گیا، اور 7 کروڑ روپیہ یوسف ایڈوکیٹ کو دیا گیا، یوسف ایڈوکیٹ کو، اور 15 ملین 1.5 کروڑ روپیہ پیر صاحب پگاڑا، اور کچھ فنڈز آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی دیے گئے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ۔ اسی انٹرویو کے اندر شاکر سلنگی صاحب کے ساتھ یونس صاحب نے یہ بھی کہا کہ تب کے ڈی جی ایف آئی اے جو تھے وہ رحمان ملک صاحب تھے جن نے انہیں تحویل میں لیا ہوا تھا، تو یعنی کہ رحمان ملک صاحب بھی آج کے اس حوالے سے بڑے پرٹیننٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی کو سپریم کورٹ نے کل تک اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنرل اسلم بیگ سے جب اصغر خان کیس کے بارے میں سوال کیا جائے تو پہلے وہ نرمی سے انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا جواب عدالت میں جا کے دیں گے، اور اگر اصرار کیا جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے۔ جمہوریت آپ کو حکومت نے دیا تھا، اور اسی حکومت کے خلاف پیسے تقسیم کرنے کا الزام آپ پہ آیا، اور بند کرو جائے، بند کرو جائے، بند کرو جائے، پھیر دوں گا تمہیں۔ اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی کے کردار دراصل ایک مائنڈ سیٹ کی کہانی ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو خود کو محب وطن کا تمغہ اور دوسروں کو غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دینا اپنا حق سمجھتا ہے، اور پھر اسی حب الوطنی کی چھتر چھاؤں میں بہنے والی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتا بلکہ غوطے لگاتا ہے۔ خود دیکھیے کہ قومی مفاد کے نام پر ایک سیاسی اتحاد بنایا جائے، کچھ کروڑ سیاستدانوں کو دیے گئے اور باقی اداروں نے قومی مفاد کے نام پر جائیدادیں بنا لی، خود سرمایہ کاری کر ڈالی۔ قصہ مختصر، اندھیر نگری چوپٹ راج، یعنی کہ 1 ارب 14 کروڑ روپے ہضم، اور تو اور اس وقت کے چیف عوامی سٹاف نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی اپنی ممکنہ سیاست کے لیے
फ्रेंड्स नामी एक थिंक टैंक बनवाया और इसको भी कुछ करोड़ दे डाले। यूनुस हबीब ने एक और इंकशाफ भी किया है कि पैसों का बंदोबस्त करने और फिर सियासतदानों में तकसीम करने के लिए उन्हें गुलाम इसाक खान, जनरल मिर्जा असलम बेग, जनरल असद दुरानी के साथ साथ साबिक ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे प्रोग्राम में ही रोहिदाद खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं, एक दफा सुन लीजिए। कौन कहता है मैंने पैसे तकसीम किए? कौन कहता है? ये बेग साहब का नहीं, मिर्जा असलम बेग साहब कहते हैं कि पैसे नहीं, तकसीम तो हुए वही मैं हैं। कह रहा हूँ ना, उसके खिलाफ एक्शन लो। मैंने कोई पैसे किसी को नहीं दिए हैं, मैंने फंड किसी से नहीं लिए हैं। Why am I being involved? I have been repudiating it for the last 10 years. Please believe me, please believe. मैंने बिल्कुल नहीं किया है। Please believe me, please believe. मैंने बिल्कुल नहीं किया है जी। ये बिल्कुल बोतान है, स्लैंडर है। And if I'm guilty, I must be punished. बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात गुलाम इसाक खान ने बनवाए या फारूक लगारी ने या फिर किसी और ने। रोहिदाद खान साहब का जिक्र हर जगह हमको मिलता है और ये भी इत्तफाक देखिए कि रोहिदाद खान NRO केस के नाम पर आज भी बेनजीर भुट्टो की कब्र से जरदारी साहब के ऐवान सदर की कुर्सी तक उनके ताक़ुब में हैं। ये कौन सा माइंड सेट है कि जिससे जमहूरियत पसंद अपनी जान ही नहीं छुड़वा सक रहे, वो पीपल्स पार्टी हो या COD पर दस्तखत करके माजी से तौबा करने वाली मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ हों, क्योंकि अब रावलपिंडी वाले उनका ये किरदार कबूल करने को तैयार नहीं। सवाल है, और आज का सवाल वही कि एजेंसियां सियासत में मुलव्विस होने का अपना मिजाज तब्दील कर पाएंगी या नहीं, इसको एक ट्विस्ट के साथ कि इनको तब्दील ये मिजाज करना भी चाहिए कि नहीं, और साथ साथ ये भी कि क्या अदालत उज़्मा सियासतदानों को तकसीम की जाने वाली 1.5 अरब की रकम सूद समेत वापस लेगी, या फिर ये सारा हंगामा हर तरह की चिक चिक को बंद करने के लिए एक वाजिबी सी कार्रवाई है। We're going to be back after a very short break. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। हमारे साथ आज मौजूद हैं लॉ जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर के वफाकी वजीर मौला बख्श चांडियो साहब, हमारा साथ दे रहे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी केस के अंदर, अजहर खान केस के अंदर, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ जैद हामिद साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैद साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये कौमी मुफाद, ये नेशनल इंटरेस्ट, ये होता क्या है जिसके नाम पे फौज और एजेंसियां सियासत में भी आराम से डुबकी मार लेती हैं, जो दिल चाहता है आराम से हर कोई कर लेता है। इस कौमी मुफाद के पीछे व्हाट एग्जैक्टली इज इट? देखिए, मेरे एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है कि जो चारों तरफ से खतरात में घिरी हुई है। आज से नहीं, अपनी पैदाइश के दिन से। हमारी पहली जंग पाकिस्तान बनने के फौरन बाद शुरू हुई थी और कायद आज़म ने उसकी क़यादत की थी। पाकिस्तान आर्मी और ISI का रोल पहले हमें डिफाइन करने दें। ISI का रोल यह है कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्द जमीन पे हो तहरीक तालिबान की शक्ल में, BLA की शक्ल में, या सियासी जमातों में, या पाकिस्तान के मीडिया में, ISI की जिम्मेदारी है कि उन दहशतगर्दों पर निगाह रखे, उनको पकड़े और उनको न्यूट्रलाइज। जैद साहब, बेनजीर भुट्टो दहशतगर्द थी? जी, मुझे एक बात मुकम्मल कर देने दीजिए। पाकिस्तान की तारीख में यह वाकया हो चुका है कि 1968 में सबसे बड़ी सियासी जमात मुजीबुर रहमान की पार्टी ने अगरतला साजिश की थी इंडिया से मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की। उसको जहन में रखिएगा, उस कॉन्टेक्स्ट को। मुजीबुर रहमान ने सोवियत यूनियन और इंडिया के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान को अलग करने की साजिश की। यह साजिश ISI ने पकड़ी, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने और मीडिया ने और आयरॉनिकली असगर खान साहब ने, जो आज ISI के खिलाफ खड़े हुए हैं, असगर खान साहब ने गद्दारों का साथ दिया, अगरतला साजिश को बरी करवाया और इलेक्शन करवाए। वो इलेक्शन जिसमें सियासी जमातें इंडिया से, रॉ से और सोवियत यूनियन से पैसे लाकर पाकिस्तान तोड़ने का प्लान बना चुकी थी। अब मुझे बात एक सेकंड मुकम्मल करने थे। आज लिहाजा उसके बाद ISI की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पाकिस्तान के मीडिया में, आज पाकिस्तान के मीडिया में अरबों रुपया बाहर से लग रहा है। अभी आपने सेनेट के इलेक्शंस देखे जिनमें अरबों रुपया लगाया गया है सेनेटर्स को खरीदने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जिन सियासी जमातों को कराची के फैसले में दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, वो सियासी जमातें आज सेनेट में पहुंच चुकी हैं। और अब ये कोई बात नहीं कर रहा कि ये अरबों डॉलर्स जो दिए गए हैं, अरबों रुपया जो लगा है, ये दिल्ली से आया है या वॉशिंगटन से आया है। तो ISI सबूत ले आया ना जैद साहब, ISI सबूत ले आया कि मीडिया के ऊपर भी खर्चा जा रहा है और जो ये इलेक्शंस में भी धांधली हुई है और पैसे गाड़ी भर के दिए गए हैं, वो बाहर से रॉ से आ रहे हैं या मोसाड से आ रहे हैं?
دیکھیے آپ کے سینیٹرز نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر آپ کے میڈیا میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں 35 کروڑ روپے آفر کیے گئے ہیں. جب اقرار کر رہا ہے ایک سینیٹر کہ مجھے پیسے لگے ہیں, آپ کے اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کہ پارلیمنٹ کے پارکنگ لاج میں گاڑیاں بھر کے نوٹ بٹے ہیں, تو ثبوت کیا؟ یہ تو اقرار ہو چکا ہے سب کچھ. تو اس کے بعد یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایس آئی کا پیسہ دینا بری بات ہے, لیکن را اور سی آئی اے پیسے ڈالروں میں دے سکتے ہیں. Is that what you're saying? But two wrongs don't make a right نا زید صاحب. اگر آپ مجھے اجازت دیں, مجھے تو میں آپ کی پہلا سوال جو میرے ذہن میں اٹھا جب آپ نے کہا کہ آئی ایس آئی کا کام ہی یہ ہے کہ دہشت گردوں کو پکڑے, اس ملک کے دشمنوں کو پکڑے. کیا بے نظیر بھٹو غدار تھیں, اس ملک کی دشمن تھیں یا دہشت گرد تھیں؟ کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے آپ انہیں؟ دیکھیے یہ بات نہیں ہے, بے نظیر بھٹو بے شک ایک پیٹریوٹ تھی, لیکن ان کے آس پاس بہت سارے مشکوک لوگ تھے, اور جن لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی پاکستانی سیاستدان تھے. آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستانی سیاستدان بکنے کے لیے تیار ہیں. مجیب الرحمان بکا تھا, اصغر خان نے اس وقت غداروں کا ساتھ دیا تھا, اور اس وقت آج اصغر خان سے کوئی پوچھے کہ اگرتلہ سازش کے کردار پر آپ کو شرم نہیں آتی؟ آج معافی مانگے گے قوم سے آپ کہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان توڑنے کی سازش تھی, اس وقت آپ نے غداروں کا ساتھ دیا, آئی ایس آئی کے خلاف کھڑے ہوئے. مولا بخش چانڈیو وزیر قانون سے آج پوچھتے ہیں. بالکل وزیر قانون صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آج سرزنش جو ہے سیاستدانوں کی جائے, جب کھل کے بات ہو ہی گئی ہے, پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے, ہمیشہ انکشاف کیا جاتا تھا فوج اور ایجنسیوں کا رول سیاست میں, اب تو کھل کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں, مگر پھر بھی سرزنش سیاستدانوں کی جائے, جس طرح زید صاحب نے کہا ہمیشہ جو بکنے کو تیار ہیں. مجھے تو پہلے تعارف کرائیں ان مہربان کا. زید صاحب سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. ہاں, کیونکہ میں یہاں دیکھ نہیں رہا ہوں ٹی وی پر, آواز ان کی میں نے سنی ہے کہ سارے پاکستان کا سلامتی کا بوجھ ان پر ہے, اور باقی سارے سیاستدان غدار ہیں, اور جن کے آس پاس غدار ہوں وہ بھی غدار ہو جاتے ہیں. تو میں بتا سکتا ہوں کہ ایسے کتنے جنرل تھے جن کے آس پاس غدار تھے, ان کو سزائیں آئی تھی. جنہوں نے بنگال میں ہتھیار ڈالے ہوں گے, ان کے آس پاس بھی پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوں گے. جنہوں نے صوبوں میں پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کی ہوں گی, ان کو بھی غدار کہنا ہوگا. آپ یکسر ایسے لوگوں کو, بے نظیر تو ٹھیک تھی, آس پاس غدار تھے, اس لیے بے نظیر کی حکومت ختم کرنی چاہیے. آپ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتے غدار قرار دینے والے. غدار عوام جس کو غدار قرار دیتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں. آپ کچھ بھی لکھتے رہیں, آپ کتابیں آپ نے لکھوائی ہیں, جنرلوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں, کیا ضرورت تھی ضیاء الحق کے ہم اثر اتنے جنرلوں نے کتابیں لکھی ہیں. تمام کتابوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھٹو قاتل تھا, بھٹو کو سزا دینے میں ہم قصوروار نہیں تھے. میں نے ملاقات کی ہے جنرل اقبال سے, انہوں نے میرے سامنے کہا کہ میں بھٹو کے قتل میں شریک نہیں تھا. یہ کیوں اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کرنے کے لیے اتنی زوردار آپ دلیل دیتے ہیں؟ غلطیاں ہو سکتی ہیں, یوں کہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, فوجی جنرلوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. آپ یکسر سیاستدانوں کو غدار نہ قرار دیں. صحافیوں کی بات کرتے ہیں تو ضرور صحافیوں کے جن کو آپ پیسے دیتے ہوں گے, جن کی آپ نے حمایت کی ہوگی, ان کی بھی لسٹ لے لیں. یہ رویداد خان صاحب چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو سپریم کورٹ کے ججوں کو گالیاں دے رہے تھے. آج وہ پروگرام چلا کے دیکھو. ایوب خان سے لے کر غلام اسحاق خان تک آمروں کی جوتے صاف کرنے والے آج آئین کے محافظ کو گالیاں بکتے ہیں. جمہوریت کرنے والوں کو, اچھا ایک بات بتائیے, جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والوں کو گالیاں بکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جناب. آپ تجزیہ کریں تمام صورتحال کا. غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں جنرلوں سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں صحافیوں سے بھی ہو گئی. آپ یکسر ایسے نہ کریں. اصغر خان کو فوری طور پہ کبھی نہیں کہا آپ نے کہ بھٹو کی پھانسی کا مطالبہ کیا, تب تو آپ نے اس کو غدار نہیں قرار دیا. آئی ایس آئی کی بات کروا دیے تو غدار ہو گئے. یہ اچھا فیصلہ ہے. لوگوں کے آئین شکل. ہاں یہ پرٹیننٹ سوال ہے, اگر اجازت دیجئے چانڈیو صاحب, ایک سیکنڈ, قطع کلامی معاف, ضرور اس کی اجازت دیجئے. اور یہ زید صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے یقیناً کہ اصغر خان نے جب خط لکھا بھٹو کے خلاف تب وہ غدار نہیں تھا, آئی ایس آئی کے خلاف بولنے پہ غدار ہو گئے. یہ وہی سرٹیفکیٹ ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا. مگر اس سے پہلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, آج سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے سپریم کورٹ میں. انہوں نے آئی تھنک ایک بیان حلفی آج پھر جمع کرایا. اس کے اندر کیا انہوں نے واضح کیا؟ کیا سکوپ اس کیس کا وائڈ ہو گیا ہے, مزید وسیع ہو گیا ہے؟ دیکھیں, یونس حبیب صاحب نے جو بیان دیا اور پھر جو ایفیڈیوٹ عدالت میں جمع کرایا, اس کے حوالے سے عدالت نے اجازت دی تمام فریقین کو, جنرل دورانی کو, جنرل بیگ کو اور اصغر خان صاحب کو بھی, اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنا کوئی اگر بیان حلفی جمع کرانا چاہتے ہیں تو کرا دیں. اصغر خان صاحب کی جانب سے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کچھ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں یونس حبیب صاحب نے کی ہیں وہ ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
لیکن جو دوسرے دو فریقین ہیں جنرل بیگ اور جنرل دورانی، ان کی جانب سے غالباً آئیں گے، اور جنرل دورانی کی طرف سے تو آ گیا ہے ایک بیان حلفی، اس میں انہوں نے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلایا جو یونس حبیب صاحب نے اپنے بیان حلفی میں کہی ہے. صرف اتنا کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں جو یونس حبیب نے کہا کہ ایک بریگیڈیئر حمید تھے جو اس وقت ISI میں تھے اور وہ رقم تقسیم کرنے کا ذمہ ان کے ہاتھ تھا، سیاستدانوں کو جا کر رقم انہوں نے دی، ان کے حوالے سے صرف اتنا کہا ہے جنرل دورانی نے کہ در حقیقت وہ ISI میں نہیں تھے، اس وقت وہ DGMI تھے. اب میرے لیے یہ چیز ایک چنبے کی ہے کہ ابھی تک بات صرف ISI کی ہو رہی تھی، بلکہ آج یہ بھی کہنے کی کوشش کی جب کارروائی شروع ہوئی تو جنرل دورانی نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف افراد کا ذاتی ایک فیصلہ تھا، اس میں ادارے کے طور پہ ISI شامل نہیں تھی. اچھا جی. لیکن دوپہر جو انہوں نے بیان حلفی دیا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ DGMI بھی ملوث تھے، تو پھر کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ 2 یا 3 افراد کا ذاتی فعل تھا؟ یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف ملوث تھے، DGISI ملوث تھے، DGMI ملوث تھے. یعنی کہ نہیں کہا جا یعنی کہ تینوں ادارے ملوث تھے، اور بلکہ تو جنرل اسلم بیگ بھی اپنے بیان حلفی میں یہ فوج کے سربراہ اس ٹائم کے اپنے بیان حلفی میں کہہ چکے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں ایسے کام کرتی رہتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے سلمان صاحب. بالکل انہوں نے بالکل اپنے بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں تھی. بالکل. لہٰذا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے تئیں اسی بیماری میں ملوث تھے، ان کو وہی بیماری لاحق تھی جس کا میں سمجھتا ہوں بدرجہ اتم اظہار آپ کے پروگرام میں آج زید حامد صاحب نے کیا ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ مسئلہ یہ ہے پاکستان، میں جانتی ہوں پاکستان اگر اپاہج ہے تو وہ اس ذہن کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے ہے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں وقفے کے بعد سلمان صاحب یہ کون سی بیماری ہے اور یہ بیماری آخرکار کس کو ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ابھی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا بات ہے کہ جو رقم بتائی جا رہی تھی جو بانٹی گئی تھی اس ٹائم کے اوپر، اس کے اندر تقریباً 1.5 ارب روپے جو ہیں اس کے اندر سے کچھ 34 کروڑ روپے جو ہیں وہ سیاستدانوں میں بانٹے گئے، پیچھے بچ گیا 1 ارب 16 کروڑ. یہ کہاں گئے؟ یہ یونس حبیب صاحب نے آج کہا کہ اداروں نے اپنی سرمایہ کاری میں، مختلف افراد نے سرمایہ کاری کے اندر اپنے لگا دیے. ہمیں ریکارڈ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے 3 کروڑ جو ہیں وہ غالباً جنرل اسلم بیگ نے اپنی پرائیویٹ ایک تنظیم تھی فرینڈز کے نام سے اس کو بھی دے دیے. یہ آخرکار پیسے کہاں گئے؟ کیا ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، جاننے کی کوشش کی جائے گی. چودھری صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. جس بیماری کا ذکر ہو رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس بیماری اور مائنڈ سیٹ سے تو غالباً آپ کی قیادت نے بھی بہت کچھ لیا ہے اور دیا ہے، اور اب جب وقت آیا ہے 22 سال بعد کہ اعتراف جرم کیا جائے تو آپ کی قیادت سے کچھ آواز نہیں آ رہی، کچھ سنائی نہیں دے رہا. ہر سوس یہ کہہ رہا ہے طبقہ، DGISI ہوں، جنرل اسلم بیگ ہوں، ایفیڈیوٹس ہوں، بیان حلفی ہو، یونس حبیب ہوں، ہر سوس یہ کہہ رہا ہے کہ 35 لاکھ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف نے لیے. آج تو شہباز شریف صاحب کا بھی نام آ گیا، تو خاموشی کیوں اتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ جو بڑی تفصیل سے اس ایشو کے اوپر جو ہے ہمارے تمام پارٹیسپینٹس نے بات کی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے سسٹم کے اندر سب سے بڑی جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی ایتھکس ابھی تک ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ہونے چاہیے تھے یا ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. سیاستدان اس لیے مظلوم ہے، میں کہتا ہوں کہ باقی سارے لوگ بھی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم خود بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں. میں اس کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ غلط کرتے ہیں. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ کسی اور ہمارے ادارے نے، کسی انسٹیٹیوشن نے کوئی ایتھکس سیکھے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، تو وہ بات بالکل بھی جو ہے وہ ابھی تک ہم دیکھنے میں نہیں. چودھری صاحب، اخلاقی سیاست کا تو آغاز پہلی بار شاید میاں صاحب نے کیا ہے نا اس دور کے اندر. مورل پالیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ، تو کیوں نہیں سامنے آ کے اعتراف کرتے یا بولتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کمزوریاں ہر شعبے میں رہی ہیں، سیاست میں بھی رہی ہیں. پہلا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے کوڈ آف، جیسے ہم کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی، دیٹ واز بیسیکلی اے کوڈ آف ایتھکس، وہ ہم نے سائن کیا. ماضی کی غلطیوں کو یقیناً اس میں تسلیم کیا گیا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کوئی بھی سیاستدان بڑا سیاستدان نہیں ہو سکتا. اگر اس نے غلط کام کیا تو میرا خیال ہے اسے ماننا چاہیے اور اسے قوم سے اس سلسلے میں اپالوجائز کرنا چاہیے. میرا اس سلسلے میں بالکل کلیئر ویوز ہیں. یعنی کہ آپ ان ادر ورڈز آپ گھوم پھر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی قیادت جو ہے بڑا سیاسی قد نہیں رکھتی، کیونکہ آج بھی کترا رہی ہے. It has not yet been proved. ابھی یہ کیس عدالت میں ہے. اگر یہ بات ہماری لیڈرشپ کے اوپر ثابت ہوگی
آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم آگے آئیں گے. ہم نے وہ تمام لوگ جو ابھی NRO ہوا اور ہمارے جتنے لوگوں نے چاہے وہ 2 تھے یا 3 تھے جس بھی کیپیسٹی میں تھے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیجیے میں یہ سمجھنے کی آج کوشش کر رہی ہوں کہ صحیح ہے ایک منٹ وہ تو آصف علی زرداری کے اوپر بھی بیشتر کیسز پروو نہیں ہوئے اور اب غالباً یہ پتہ لگتا ہے کہ چاہے جس طرح میں نے کہا غلام اسحاق خان ہوں فاروق لغاری ہوں یہ کیسز تو ان کے ٹائم پہ بھی بنے. اس کے بعد میاں صاحب نے بھی اعتراف کیا سہیل وڑائچ کی کتاب میں کہ تب ایجنسیوں کا پریشر تھا ہم نے اور کیسز بنوائے بی بی کے خلاف. آپ آج تک اصرار کر رہے ہیں کہ خط لکھا جائے اور سوئٹزرلینڈ کو. کب رکیں گے سیاستدان کب رکیں گے جب جانتے ہیں کہ کس طرح کام ہوئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو عدلیہ ہے اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جتنے کیسز بھی آئے ہیں انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے. ورنہ عدالتیں تو وہ بھی رہی ہیں جنہوں نے مارشل لا کو بھی یہاں پہ ریگولرائز کیا ہے جنہوں نے جرنیلوں کو بھی ٹرمز دی ہیں جرنیلوں کو بھی ویلیڈیٹ کیا ہے. وہ ساری ماضی کی باتیں ہیں. یہ ہماری بہت ساری سیاہ میں کہتا ہوں چیپٹرز ہیں سیاہ باب ہیں ہماری تاریخ کے چاہے وہ عدلیہ کے ہوں چاہے وہ پولیٹیشنز کے ہوں چاہے وہ بہت سارے عہدیداروں کو میڈیا میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں. لیکن انہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ساری چیزیں عدالتوں میں ٹرائل ہو رہی ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن میں اس میں یہ چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ وہ تمام لوگ جو اس تمام کہانی کا بیسک کیریکٹر رہے ہیں چاہے وہ اسلم بیگ صاحب ہیں چاہے وہ درانی صاحب ہیں چاہے وہ حمید گل صاحب ہیں چاہے وہ رویداد خان صاحب ہیں جو خود بیان حلفی جمع کروا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. میرا خیال ہے ان کے اوپر تو سب سے پہلے فوجداری کا اور کرپشن کا مقدمہ بنتا ہے. اس کے اوپر تو 1 منٹ نہیں لگانا چاہیے اور اس کے بعد جو ثابت ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے جی اچھا اگر آپ مجھے موقع دیجئے میں چانڈیو صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں ان سیاہ باب کو روشن باب ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تب کے DGFI رحمان ملک صاحب صدر مملکت کے قریب ترین دوست ہیں ان کو تو وہ معافی بھی دے چکے ہیں جو بہت سے لوگوں کو کھٹ کی. اس کے بعد چودھری شجاعت آپ کے بالکل دل کے قریب آج کل بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی جنرل مرزا اسلم بیگ نے جو ہے وہ پیسے آفر کیے تھے الیکشن لڑنے کے لیے. رؤف کاسرا سینئر صحافی ہیں دنیا ٹی وی میں بھی ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے. مجھے یہ بتائیے ان دونوں کو آپ کیوں نہیں راستہ دکھاتے سپریم کورٹ کا کہ جائیں کوئی بیان دے کر آئیں سپریم کورٹ میں؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا راستہ دکھانے کے لیے ہمیں کوئی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اللہ زندگی دے سپریم کورٹ کو سب کو خود ہی راستہ دکھا رہی ہے. وہ بار بار وزیر اعظم کو طلب کر کے وہاں جوابدار بنا کر سوال جواب پوچھ رہی ہیں تو کسی اور کے لیے میرے مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. طارق چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہمارے پر جو کیسز ہیں جو ثابت نہیں ہوئی جن پہ آپ بات درست کی ہے کتابوں میں لکھا ہے شرمندگی کی ہے کہ ایجنسی نے بنائے ان پر آج بھی پاؤں جما کر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو ان کی بات آئی وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ہوا تھا NRO میں یہ ہوا تھا ابھی ہمارے کیس کورٹ میں ثابت ہوں گے. یہ بات درست ہے. یہ بغیر ثبوت کے نہیں کرتے. ہم نے کہا انہوں نے معافی مانگی ہے خط لکھا ہے اور دستخط کیے ہیں مشرف کے پاس. انہوں نے کہا جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے زمین و آسمان سے وہ پیپر لے آئے. ساری قوم سے جھوٹ بولتے رہے ہم. ایسا ہے نہیں کاغذ کوئی نہیں ہوگا. پھر جب کاغذ آ گیا تو پھر مجبوری ہو گئی پھر ماننا پڑا. لیکن ہم نے کہا وہ 10 سال نہیں تھا ہم نے 3 سال کے لیے دستخط کیے. اب بھی ان کا یہ خیال ہے. اس میں کیا ثبوت کی ضرورت ہے اگر پیسے لیے ہیں؟ اگر آپ نے بے نظیر صاحبہ کی جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے لیے پیسے لیے ہیں تو اس کے ثبوت دینے کیا بات؟ جن سے لیے ہیں وہ بیان دے دے کہ جناب میں نے نہیں لیے جناب میں نے لیے ہیں. آپ اپنے لیے تو عدالت کی کارروائی کا انتظار کریں اور ہمارے لیے خود ہی عدالت لگا کر نہیں. میاں صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے. دیکھیں میں نے آغاز میں شروع میں بات کی وہ جو تجزیہ نگار ہیں دفاعی مبصر تو دیکھیں میں نے جب سیاستدانوں کو گالیاں بکی جاتی ہیں تو میں پہلے اٹھ کر کہتا ہوں جناب ہم سیاستدانوں کو اجتماعی برا بھلا نہ کہا جائے. غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہے جرنلوں سے بھی ہوئی ہیں بالکل ایجنسیوں سے بھی ہوئی ہیں. نہیں مگر یہی سوال ہے نا یہ کیسے لیکن یہ طارق صاحب والے مسلم نون والے یہ سیاستدانوں کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف اپنی ذات کی بات کرتے ہیں. باقی میں کہہ رہا ہوں سیاستدانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے اس ملک میں. آج ایک سیاستدان ہی شاید کر رہے ہیں اپنے خلاف. اگر مجھے اجازت دیجیے مہر بخاری سن لیں یار سن لیں میری بات. مہر صاحبہ آج آپ سن لیں یہ سیاستدانوں کو خراب کرنے کی بات ہے. یہ رویداد خان صاحب کی بات آ رہی ہے. کبھی کسی نے رویداد خان نے پر نہیں کہا کیونکہ وہ بی بی کو بولتے ہیں کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں. وہ بنے محبوب بنے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو نجات دہندہ ثابت کر رہے ہیں. لیکن آج کل ایک آدمی کا بیان چھپا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے
کہ اس ملک میں ایسے بھی جج گزرے ہیں جو جلسے کرتے ہیں, جو انٹرویو دیتے ہیں, سارا دن میڈیا سے بات کرتے ہیں, جنہوں نے عدالتوں کے ایسے فیصلے کروائے ہیں جن پہ آج بھی عدلیہ شرمندہ ہیں. لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ یہ واحد ملک ہے جس میں ایک بھی سائنسدان پریس کانفرنسیں کرتے, تاج پوشیاں پہنتے, اور یہاں ایک اور سائنسدان پیدا ہوا ہے جنہوں نے کل مضمون لکھا ہے سیاستدانوں کو گالیاں بکی ہیں. چلیں ایک سیکنڈ دیکھیں نا چانڈیو صاحب, سیاستدان اگر اتنے صاف شفاف ہوتے, اگر اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے, اتنے متحد ہوتے تو کوئی ویکیوم نہ کریٹ ہوتا, کوئی ان کا ناجائز استعمال نہ کرتا. سوال یہی ہے نا, آپ موقع دیتے ہیں. ہمارا احتساب دیکھیں مہر, ہمارا احتساب آپ بھی کرتی ہیں, ہمارا احتساب عوام بھی کرتا ہے, لیکن ان کا تو کسی نے احتساب نہیں کیا. یہ جو آج سائنسدان جس نے مضمون لکھا ہے اس کا احتساب کوئی نہیں کرتا. مشرف کے جوتے صاف کر رہے تھے تب آپ کو کسی نے برا نہیں کہا, تب آپ کو برا نہیں لگا. بڑی ڈٹائی سے کہہ رہے ہو کہ جمہوری سیاسی پارٹیوں سے وابستہ لوگ بے زمین لوگ ہوتے ہیں. آپ بے زمین نہیں تھے, آپ نے مشرف کی حمایت کی. مشرف نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, مشرف نے اداروں کے ساتھ کیا کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں چانڈیو صاحب, اس کے بعد میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی, اگین جس مائنڈ سیٹ کی وہ بات کر رہے تھے کہ آخرکار وہ مائنڈ سیٹ اگر ہے تو اس کو ہوا تو سیاستدانوں کا کردار اور ان کا طرز عمل ہی شاید دیتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور ساتھ ساتھ زید حامد صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے, یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی ایک بہت بڑی رقم گئی ویلفیئر کے نام پہ, یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے, یہ کس کے ویلفیئر کے لیے خرچ ہوتا ہے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. آپ کی جانب آؤں گی زید صاحب, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو بیماری کی طرح پھیل رہا ہے پورے پاکستان میں؟ اس کا بار بار ذکر چانڈیو صاحب نے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ یہ جی ایچ کیو کے ویلفیئر, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی جو 6.7 کروڑ دیے گئے, یہ کس کے ویلفیئر کے لیے تھے زید صاحب؟ میئر پہلے تو ہم آپ کے سوال پہلے حصے کا جواب دیں. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے, ہم اس وقت نہ تو فوج کا دفاع کر رہے ہیں نہ سیاستدانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ہم ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں. اور پرنسپل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, 4th جنریشن وار پاکستان میں لڑی جا رہی ہے, یوگوسلاویا کی طرح پاکستان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے, دہشت گرد گروہ پاکستان میں ہے, امریکنز افغانستان بیٹھ کر ایف پیک ڈاکٹرن کے تحت اور انڈینز کولڈ سٹارٹ کے تحت پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, دس از the reality. اگر آپ اس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں صرف ایک, تو اس کے اوپر مجھے بات مکمل کر لینا. جی بالکل کیجئے, اس پہ مگر اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا کہ کون سی وارفیئر ابھی ہم پہ مسلط ہوئی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت یہ جو سناریو اس وقت بلڈ ہوا ہے یہی ایگزیکٹلی 1968 میں تھا. اس پہ کیوں بات نہیں کرتا میڈیا؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو را نے خرید لیا تھا, اس کو اگرتلا سازش کہتے ہیں. اس پہ بات کیجئے نا, فار گاڈ سیک, اس کو وائٹ کیوں کرتے ہیں؟ زید صاحب پہلی دفعہ ہماری ملک کی تاریخ میں کھل کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں, بیان حلفی جمع کرائے جا رہے ہیں کہ کس طرح فوج اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے بڑھ کر کام کرتی رہی ہے, عوامی ووٹس کے اور نمائندگی کے خلاف کام کرتی گئی ہے. از دیٹ جسٹیفائڈ؟ ہم اسی پر آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی پیسہ نہیں لگے گا تو پھر آئی ایس آئی کو بھی پیسہ نہیں لگانا چاہیے. لیکن آپ کے الیکشنز میں, سینٹ کے الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا ہے, اس کی گارنٹی کون دے گا کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو پیسہ لگا ہے یہ کس ملک سے آیا ہے, زید صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ فوج کا ہر جرنیل جو ہے وہ محب الوطن ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ از دیر اے اسکینر جس کے تھرو ہم سب پاس ہوئیں؟ دیکھیے ہم پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں, وہی ہم عرض کریں کہ ہم کسی کو غدار نہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں. فوج میں بھی بڑی غلطیاں کی ہیں, سیاستدانوں نے بھی کی ہیں, لیکن ہم بات پرنسپل کی کر رہے ہیں. یہ بات کہنا پاکستان آئی ایس آئی کا ایک ونگ, میڈیا ونگ بھی ہے. اب آپ کی طوفان کھڑا کریں کہ آئی ایس آئی میڈیا میں کیوں دخل دیتی ہے, لہذا میڈیا ونگ بھی بند کر دو. آئی ایس آئی کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم ونگ بھی ہے, اس کو بھی بند کر دیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کیوں کام کر رہی ہے. لہذا آئی ایس آئی کو بھی بند کر دیں اور انتظار کریں کہ اس کے بعد وہی ہو جو بغداد کے ساتھ اس وقت ہوا تھا کہ جب خوارزم شاہ ختم کر دیا گیا بیچ میں سے اور ہلاکو خان نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اچھا میں آپ سے مختصر سوال پوچھتی ہوں زید صاحب, مختصر سوال پوچھتی ہوں, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. آپ کو لگتا ہے آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ کو بند کرنا چاہیے؟ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ بند کرنا خودکشی ہوگی. یاد رکھے گا جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں رو اور سیاہ یہ دخل دے رہی ہے تو. اچھا سلمان اکرم راجہ, یہ تو خودکشی ہوگی کہ اگر ہم اس پولیٹیکل ونگ کو بند کر دیں, اور I mean you heard the entire argument, what's your argument?
یہ کوئی آرگومنٹ نہیں تھی. میں نے کچھ بے ربط گفتگو سنی ہے زید حامد صاحب کی, مجھے نہ اس میں کوئی پرنسپل نظر آیا ہے نہ لاجک نظر آیا ہے. انہوں نے اینٹی ٹیررزم کو میڈیا یا سیاست میں عمل دخل کے ساتھ ایک سطح پہ رکھ دیا. اینٹی ٹیررزم یقیناً ہماری عسکری افواج کا فرض ہے, وہ ISI ہو یا وہ MI ہو یا وہ فوج ہو, لیکن میڈیا کو انفلوئنس کرنا یا سیاسی عمل میں عوام کے ووٹ کی تقدیس کو مجروح کرنا یہ بالکل مختلف نوعیت کا کام ہے. یہ ہمارے آئین سے سراسر جنگ ہے. ان کے نزدیک آئین کو پامال کرنا اور اینٹی ٹیررزم کرنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وہ بیمار سوچ ہے. اپنے اوپر انہوں نے ایک ہیجان طاری کیا ہوا ہے. صرف زید حامد نہیں, یہ علامت ہے اس سوچ کی. ان کی طرح کے بے شمار لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم غداروں سے گھرے ہوئے ہیں, لہٰذا آئین, اقدار, اصول ان کی کوئی وقت نہیں ہے. کہاں سینٹ کے الیکشن اور کہاں اگرتلہ کانسپریسی اور کہاں 88 کے الیکشن میں ISI کا رول, بالکل ایک بے ربط چیزوں کو. مگر سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ اس بات سے تو اختلاف نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک حالت جنگ میں تو ہے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا. سیکنڈ بات, سیاستدان جو ہیں یہ ویکیوم, آپ کو آئین, سیاستدان کیا یہ ویکیوم خود نہیں کریٹ کرتے ہوتی ہے, ورنہ آپ اس کو جواز بنا کر ہر قسم کے حقوق کو پامال کر سکتے ہیں. اور آپ کو پھر ایک طرح سے بات سوٹ کرتی ہے کہ آپ جنگ کا اعلان کیے رکھیں. ہم نے 64 سال سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ یہود و ہنود ہمارے در پہ ہیں, لہٰذا ملک کے اندر نہ جمہوریت ہوگی, نہ انسانی حقوق ہوں گے, نہ اقدار ہوں گی. جو بات آج ہمارے سامنے آئی ہے عدالت میں کہ جب یونس حبیب جیسے لوگوں کو فوج کی سرپرستی یا فوج کے کچھ افراد کی سرپرستی حاصل ہوئی تو انہوں نے صرف پیسہ فوج کے لیے نہیں بنایا, انہوں نے صرف ISI کو پیسہ نہیں دیا, انہوں نے اپنی جیبوں میں بھی پیسہ ڈالا. ان لوگوں کو سرپرستی تھی, ان کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا, لہٰذا انہوں نے کروڑوں اربوں روپے اپنے لیے بھی بنائے. یہاں بالکل ایک بے ہنگم ایک طوفان تھا بدتمیزی کا اور لاقانونیت کا. اس کو یہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہے. جی چانڈی صاحب, آپ کی جانب بھی آؤں گی. آپ نے دونوں آرگیومنٹ سنی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ پرانی بات نہیں ہے کہ نوڈیروں میں کھڑے ہو کے صدر آصف علی زرداری جو تھے اونچی اونچی تقریریں کر رہے تھے کہ جو کیا ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں ہم فوج کے ہر کام کو. تو آج آپ کی قیادت کا کیا سٹانس ہے اس پورے ایشو کے اوپر؟ یہ آواز نہیں آ رہی کسی کی. دیکھیں میری بات چھوٹی سی بات ہے. ایک تو وہ جو میرے صاحب بیٹھے ہیں مبصر صاحب, زید صاحب, اتنی بلند غصے ناراضگی سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں. ہم سب پاکستانی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں ان کو غصہ آ جاتا ہے. پاکستان اگر ایک ادارہ بچاتا تو بنگال الگ نہیں ہوتا. پاکستان اگر فوج کا ایک مخصوص ادارہ بچا سکتا تو تقسیم بالکل نہیں ہوتی. یہ بھول جائیں. آج سوات میں امن امان ہے, آج پختونخوا میں امن امان ہے, آج وہاں پرچم لہرا رہا ہے, تو وہاں کے وہ مظلوم عوام اپنی فوج, بہادر فوج کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں. آج عوام اور فوج ساتھ کھڑے ہیں تو بات بن رہی ہے. آج لاکھوں لوگ اپنے ملک میں بے وطن ہوئے اور سیاسی حکومت, جمہوری حکومت نے ان کا ساتھ دیا, عوام نے ساتھ دیا. آپ بلا شبہ پاکستان بچائیں گے, لیکن پاکستان کے عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تبھی ہو سکیں گے. میں کہتا ہوں اعتراف کر لینا چاہیے. اچھا زید, ایک سیکنڈ, چانڈی صاحب, زید صاحب تو کہتے ہیں کہ زید صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سیل اگر آپ بند کریں گے تو یہ سیاسی خودکشی یا خودکشی کرنے کے مترادف ہے. پورے پاکستان کے لوگوں نے موجودہ فوج کے سربراہ کو سلام پیش کیا, اس کی تعریف کی کہ انہوں نے سیاسی ونگ بند کرنے کی بات کی. اب اگر کوئی پاکستان کے خلاف یہ ادارہ بند کرنا پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہے تو میرے خیال میں نہیں, یہ تو آپ سے بھی بند نہیں ہو سکا. آپ نے بھی تو وزارت دفاع کے ماتحت کرنے کی کوشش کی. ISI کو کیا ملا آپ کو؟ دیکھیں ہمیں جو مل رہا ہے, جو ملے گا وہ تو آپ دیکھیں گے, لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ونگ بند کرنا کوئی جرم ہے, تو ہم تو سب کے سب اپنے موجودہ جنرل کی تعریف کر رہے ہیں اس بار فیصلے پر. پورے قوم نے تعریف کی ہے. میں اس پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی مختصر کر دیں, میرا وقت ختم ہو گیا چودھری صاحب. ہاں جی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں کو مختص کرنا یا اداروں کو آپ پن پوائنٹ کرنا, اس کو چھوڑنا. ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو بھی ادارے ہیں اپنی جو ان کی آئین کے اندر موجود ہیں ان کے اندر رہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سم رول یہ ہونا چاہیے. آپ اگر اداروں کو کرنا شروع کر دیں, فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ ایک نیور اینڈنگ ڈسکشن ہے. جی اچھا, اور عدالت نے اگر نوٹس لیا ہے تو اچھی بات ہے, بہت مختلف بات نہیں کر رہا ہے. اب جن کو بلایا گیا ہے ان کا بھی, اب میں تو کہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں عدلیہ کو
کہ جناب عدلیہ کیس سے بھی یہ کالا دھبا مٹانے کے لیے ان ججوں کو بھی بلانا چاہیے. سنہرا موقع بالکل یقیناً آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سنہرا موقع بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سنہرا موقع ہے ہر ایک کے پاس تاریخ کی درستگی کے لیے. سیاستدانوں سے بھی جنہوں نے پیسہ لیا ہے ریکور کیا جائے, ان جرنیلوں سے بھی جنہوں نے جیبیں بھری ہیں پیسہ ریکور کیا جائے, اور یقیناً یہ سنہرا موقع ہے تاریخ کی درستگی کے لیے. جانے سے پہلے آپ کو جلدی سے ایک تصویر دکھانا چاہوں گی. یہ ضلع سرگودا کے ایک گاؤں کے اسکول ٹیچر نفیس خان کی ہے ناظرین. اس کی کہانی 27 دسمبر 2011 کو اس طرح کچھ شروع ہوئی کہ انہوں نے کوٹ مومن ضلع سرگودا کے جو ہیں وہ ڈی ایس پی کی کھلی کچہری میں یہ کھڑے ہو کر کہا کہ اس علاقے میں جانوروں کی چوری کا ذمہ دار جو ہے وہ سابق ایم پی اے محمد اسلم مڈیانہ ہے, اور اگر آپ اسے پکڑ لیں گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا آپ کو. علاقے میں اسلم مڈیانہ کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے یہ بات نیچرلی پھیل گئی کہ نفیس خان نے اسے اپنا دشمن بنا لیا ہے. زبان خلق نکارہ خدا, یہ بات ٹھیک نکلی, اور اسی سال جنوری کی 19 تاریخ کو محمد اسلم مڈیانہ نے اپنے ساتھیوں سمیت نفیس خان کو قصبہ مرد رانجا کے مین بازار میں گھیر لیا. دن دہاڑے نفیس خان کو اس گستاخی کی سزا کچھ یوں دی گئی کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا, ان پر ڈنڈے برسائے گئے اور مرنے کے لیے انہیں بازار میں چھوڑ دیا گیا. نفیس خان اور ان کے بیٹے نے اسی دن تھانے میں یہ مقدمہ درج کرا دیا. انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت درج ہونے والے اس مقدمے کے حقائق سرگودا کے ڈی پی او ڈاکٹر رضوان نے درست قرار دیے اور اسلم مڈیانہ کو گرفتار کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں. یہاں سے کہانی ایک نیا ٹویسٹ یعنی کہ ایک نیا رخ اختیار کر گئی. چونکہ اسلم مڈیانہ کے صاحبزادے اب بھی ایز وی سپیک پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, قومی صوبائی اسمبلی کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے سفارش, اختیار, اثر و رسوخ اور نہ جانے کون کون سے ہٹ کنڈے استعمال میں آئے. نفیس خان نے مقدمہ واپس نہ لیا اور ڈی پی او نے حقائق کو حقائق ہی رہنے دیا. قانون کے ایماندارہ نفاذ نے اختیار کے بے ایمانہ غصے کو ہوا دی اور وفاق نے ڈی پی او کو بطور ایک سزا گلگت ٹرانسفر کر دیا. نفیس خان اور ڈاکٹر رضوان جیسے لوگ جو پاکستانی ہو کر بھی پاکستان کے رسم و رواج اور ادھر کی جو ایک روایت ہے اور طاقت کے مراکز کو خاطر میں لائے بغیر اندھا دھون ایمانداری سے چل پڑتے ہیں, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. پتہ نہیں پاکستان کے نفیس خان اور ڈاکٹر رضوان یہ کیوں نہیں جان لیتے کہ آزاد پاکستان میں ارباب اختیار جو چاہیں کر سکتے ہیں. کبھی الیکشن عملے کے منہ پر تھپڑ مار سکتے ہیں اور کبھی کسی کی جان لے سکتے ہیں. یہ سب کچھ درست ہے, جائز ہے, کوئی نہیں, کرتے رہیے. اس حکومت کے پاس 399 دن 1 گھنٹہ 4 منٹ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.